بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 26 نومبر 2008 میں بھارت کے اہم ترین شہر ممبئی پر 10 دہشت گردوں نے حملہ کر دیا، جس میں ممبئی کے اہم اور حساس ترین مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 164 لوگ ہلاک ہوئے اور 308 لوگ زخمی ہوئے۔ حملہ آور وہیں مختلف مقامات پر مار دیے گئے تھے۔ ایک حملہ آور اجمل قصاب نامی شخص کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جو کہ اس واقعے کا واحد زندہ بچ جانے والا حملہ آور تھا۔ اس پر 25 فروری 2009 کو باقاعدہ کیس شروع کیا گیا اور پھر 3 مئی 2010 کو اجمل قصاب پر قتل اور انڈیا کو جنگ میں دھکیلنے جیسے الزامات میں مجرم قرار دے دیا گیا، اور 6 مئی 2010 کو اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی، اور پھر 21 نومبر 2012 کو اجمل قصاب کو پھانسی دے کر مار دیا گیا۔ ناظرین، پاکستان پہ لگائے گئے الزامات جن کو آج تک انڈیا کہیں بھی ثابت نہ کر سکا۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انڈیا سچا تھا تو اس نے حملہ آوروں کی لاشوں کو ٹھکانے کیوں لگا دیا، ان کا کوئی نشان باقی نہ رہنے دیا، ان کی فرانزک رپورٹ تک کیوں نہ کروائی؟ وہ دہشت گرد کون تھے، ان کی پہچان کیا تھی، اس کو دنیا سے کیوں چھپایا گیا، ان کو منظر عام پر نہ لانے کی اصل وجوہات کیا تھیں؟ اجمل قصاب، جو کہ اس حملوں کا ایک واحد زندہ کردار تھا، اس کو جلد از جلد پھانسی دے کر منظر عام سے کیوں غائب کر دیا گیا؟ اس کے بیانات اور بعد کی جو تفاصیل حاصل ہوتی ہیں وہ اس کو دنیا کے سامنے کیوں نہ لایا گیا؟ ناظرین، یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ایلس ڈیوڈسن جرمن کے ایک تجزیہ نگار ہیں۔ انہوں نے 9/11 کے حوالے سے بھی اپنی ایک کتاب ہائی جیکنگ امریکاز مائنڈ آن 9/11 لکھی تھی، اور اسی طرح حقائق وہاں سے تلاش کر کے دنیا کے سامنے رکھے۔ اسی طرح انہوں نے ممبئی حملوں کے حقائق پر بھی ایک کتاب دی بیٹرائل آف انڈیا دی ریوزٹنگ دا 26/11 ایویڈنس کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی۔ ڈیوڈسن نے عدالت میں پیش کیے جانے والے تمام دلائل اور درجنوں فیصلوں کو پڑھا، اس کے علاوہ تمام میڈیا رپورٹس کو جمع کر کے دیکھا اور تمام کی جانے والی فرانزک تحقیقات کا بھی مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد تمام دلائل کی غیر جانبدارانہ جانچ پرکھ کے بعد ایک منصفانہ تجزیہ پیش کیا تھا کہ ممبئی حملے میں انڈیا، امریکہ اور اسرائیل مبینہ طور پر شامل تھے، جنہوں نے ممبئی حملوں کو نہ صرف پلان کیا بلکہ ان کو ترتیب دے کر وقوع پذیر بھی کروایا۔ ناظرین، ایلیس ڈیوڈسن نے اپنی کتاب میں یہ بھی انکشاف کیا کہ انڈین حکومت نے نہ صرف حملے کے واقعات کو مسخ کیا بلکہ تحقیقات سے پہلے ہی حملہ آوروں کی لاشوں کو نامعلوم مقامات پر منتقل کر کے ٹھکانے لگوا دیا اور ان کی لاشوں کو تحقیقات کے لیے پیش نہیں کیا گیا۔ جبکہ حال ہی میں بھارت میں اجمل قصاب کا انڈین ڈومیسائل بھی سامنے آ چکا ہے، جس میں اجمل قصاب کی ولدیت محمد عامر دیکھی جا سکتی ہے، اور اجمل کو اتر پردیش ضلع اورائیا تحصیل بدھونا کا شہری بتایا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کی معلومات کے لیے ڈومیسائل نمبر بھی یہاں پہ میں شیئر کرتا ہوں۔ ڈومیسائل کا نمبر ہے 181620060722۔ اس ڈومیسائل کے میڈیا پہ آنے کے بعد گو کہ انڈین گورنمنٹ نے اس کو فوری طور پر کینسل کر دیا، لیکن ناظرین آج مورخہ 26 نومبر 2020 یعنی ٹھیک اسی دن کی مناسبت سے کچھ کرائے کے انڈین کردار ملائیشیا کے شہر کوالالمپور میں پاکستان کی ایمبیسی کے سامنے روایتی انڈین جھوٹے الزامات کے احتجاجی پوسٹرز لے کر کھڑے ہو گئے۔ ناظرین، وہاں راستے سے گزرتے ہوئے ایک اکیلے فرد واحد پاکستانی محمد راشد نے منہ پر انڈیا کو اصل دہشت گردی کا سرغنہ جھوٹا اور مکار کہہ کے بزدل انڈینز کو بھاگنے کا راستہ دکھایا۔ ناظرین، صرف ایک پاکستانی شیر دل کے سامنے 6 انڈین کرائے کے ٹٹوؤں کی ہمت آپ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جھوٹا شخص ہمیشہ میدان سے ایسے ہی بھاگ جایا کرتا ہے۔ اگر ان کے پاس کچھ ثبوت تھے، سچے تھے، یا ان کے دلوں میں پاکستانی شیروں جیسا دل دھڑکتا تھا تو وہ وہاں کھڑے ہو کے اپنے الزامات کو ثابت کرتے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جیسے ان کا آقا انڈیا شروع سے اپنے الزامات کو چھپاتا آیا، جھوٹے الزامات لگائے اور اس کے ثبوت کو چھپاتا آیا ہے، اسی طرح آگے سے اس کے کرائے کے ٹٹو پوری دنیا میں یہی کردار پیش کر رہے ہیں، جس کو بھگانے کے لیے ہمارا انشاءاللہ ہر میدان میں ایک شیر دل پاکستانی ہی کافی ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں ہم سلام پیش کرتے ہیں محمد راشد کو، جس کی ہمت نے ان سب کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ سلام محمد راشد، سلام پاکستان۔ Shit people, liars,
paid by India.